الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج ہم اس کا سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے لباس کے آداب۔ پچھلے سبق کی کارگزاری کے لیے میں عرض کروں گا کہ جو پیچھے ہم نے آداب پڑھے ہیں اس کے بارے میں ذرا اظہار فرما دیں کہ کس کس نے اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھال لیا ہے، عادت کو عبادت بنا لیا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ یہ پوچھنا صرف ایک ترغیب کے لیے ہے، تو انشاءاللہ اس پوچھنے سے روزانہ ہمیں یہ یاد رہے گا کہ آج ہم نے جو ادب پڑھا ہے، جو سنت طریقہ پڑھا ہے، انشاءاللہ اپنے عمل کو اس کے مطابق بنانا۔ لباس سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس آدمی کا پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو، کیونکہ ایک مسلمان کو روزانہ 5 وقت نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور نماز کے لیے جہاں دوسری شرائط ہے وہاں یہ شرط بھی ہے کہ آدمی کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو اگر سارا دن لباس پاک ہوگا تو پھر وہ 5 وقت کی نماز پر وقت ادا کر سکے۔ اس کا اہتمام کرنا اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اے پیارے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اسی طرح لباس سے متعلق یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی نیا لباس بنائے تو اس کو پہننے کی ابتدا جمعہ کے دن سے کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا لبسہ یوم الجمعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس بنواتے تھے تو اس کو سب سے پہلے جمعے کے دن پہنا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں، نیا لباس بنوائیں تو اس کی ابتدا جمعہ کے دن سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح یہ ادب بھی ہے کہ آدمی کا جو لباس ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کی نیت سے نہ پہنا جائے، یعنی ایسا لباس جو غیر مسلموں کا شعار ہے، ان کی ایک پہچان ہے، ان کا ایک معمول ہے، تو وہ لباس صرف اس لیے پہننا کہ میں ان جیسا لگوں، یہ نیت کر کے اگر لباس پہنیں گے تو بڑی سخت وعید ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو شخص مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور کی مشابہت اختیار کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا پھر ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ لباس مسلمانوں جیسا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے مطابقت رکھنے والا لباس۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ آدمی لباس پہنے تو اس میں تکبر شامل نہ ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا دل کرتا ہے، آدمی کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے،
تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لباس دیا ہے، قیمتی لباس دیا ہے، تو پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ خوبصورت لباس پہننا یہ منع نہیں ہے، لیکن دل کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ میں سب سے اچھا ہوں اور باقی سب مجھ سے حقیر ہیں، تو دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ منع ہے۔ تو ایسا لباس جو تکبر کے طور پر پہنا جائے، بڑی سخت وعید ہے۔ من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ یوم القیامۃ ثوبا مثلہ ثم یلہب فیہ النار۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ شہرت کی نظر سے، شہرت کی نیت سے اور تکبر کی نیت سے کوئی لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس جیسا لباس پہنا کر اس میں جہنم کی آگ لگا دے۔ تو کتنی بڑی یہ وعید ہے۔ اس لیے جب بھی لباس پہنے، خوبصورت ہو، اچھا ہو، تو اس میں نیت اللہ کی نعمت کا اظہار ہو اور شکر کرنا مقصود ہو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا لباس عطا فرمایا۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ لباس کے اندر مرد و عورت کا آپس میں مشابہت اختیار کرنا نہ پایا جائے، یعنی مرد ایسا لباس نہ پہنے جو عورتوں جیسا ہے، عورتیں ایسا لباس نہ پہنے جو مردوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس کی بناوٹ میں یا اس کے رنگت میں یا اس کے ڈیزائن میں کچھ جنسی طور پر اختلاف ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے رنگ الگ ہیں اور ان کے لیے جو لباس بنانے کا انداز ہے وہ الگ ہے۔ تو آدمی ایسا لباس جو جیسے عورتیں پہنتی ہیں مرد نہ پہنے، اور اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسا لباس نہ پہنے، اس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ آپ نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ مردوں کے لیے کچھ مخصوص لباس کے احکام ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مردوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ٹخنے جو ہیں وہ ننگے رہنے چاہیے، چاہے نماز ہو یا نماز سے باہر ہو۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ہمیشہ چھپے ہونے چاہیے، چاہے نماز ہو یا نماز سے باہر ہو۔ تو یہ بات اس لباس کے اندر ملحوظ رکھنی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، او کما قال علیہ السلام، جتنا آدمی کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی، لوگ اپنے ٹخنوں کو چھپاتے تھے، اور آج کل الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنے ننگے کرنا ضروری ہے اور وہ ٹخنے چھپاتے ہیں، عورتوں کے لیے ٹخنے چھپانا ضروری ہے اور وہ ننگے کر کے پھر تو ہر وقت گناہ میں رہتے ہیں۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار نہ جائے، اور اس میں آسانی یہ ہوگی کہ آدمی سلائی کے لیے نہ بھی اتنا دے کہ جب وہ ازار باندھے تو وہ اس کے ٹخنے اس سے نیچے لباس جائے نہیں، تاکہ بار بار اسے اوپر نہ کرنا پڑے، ٹخنے ننگے نہ کرنے پڑے۔ لباس کی پیمائش ہی اتنی رکھے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے جائے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک مخصوص حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے خالص ریشم پہننا حرام، سونا پہننا حرام۔ تو چاہے وہ سونے کے بٹن ہوں، سونے کی کوئی چیز ہو، اس کے لیے استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور ریشم جو خالص، جو کیڑا ریشم بناتا ہے وہ حرام ہے۔ اگر آرٹیفیشل بنا ہو، جیسے ریشم جیسے نرمائی کوئی ایسے کیمیکل کے ذریعے سے یا کوئی جدید کوئی چیزوں کے ذریعے سے اس کو ایک آرٹیفیشل کے طور پر وہ ریشم کی طرح ملائم کپڑا بنا دیا جائے تو وہ منع نہیں ہے۔ ہاں، جو خالص کیڑے سے بنا ہوا ریشم ہے اس سے بنا ہوا کپڑا وہ مردوں کے لیے حرام ہے، اس کو نہیں پہن سکتے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس حریرا ولا ذهبا، کہ آپ نے فرمایا جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ نہ ریشم پہنے اور نہ سونا پہنے۔ لباس پہننے میں یہ بھی ادب بتایا گیا ہے کہ آدمی لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کرے، یعنی اگر آستین پہننی ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین، شلوار پہنتے وہ پہلے دایاں قدم اور پھر بایاں قدم اس میں داخل کرے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، کہ آپ دائیں طرف سے اپنی قمیص کو پہننا شروع فرماتے ہیں۔ اسی طرح لباس پہننے کی کچھ دعائیں ہیں جو میں نے یہ 4 دعائیں لکھی ہیں، ان دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر عام لباس ہو جو روزانہ ہم پہنتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، اس وقت تو یہ اوپر والی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا ہر روز عام لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نیا لباس عطا فرمائے تو پھر وہ دوسری دعا ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ تو یہ اس وقت آدمی لباس پہنتے وقت دعا پڑھے جب اس کو نیا لباس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور تیسری دعا جو لکھی ہے یہ کپڑے بدلتے وقت، جب بھی آدمی کپڑے بدلے تو یہ دعا پڑھے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی باقی تو سب چیزوں سے چھپ سکتا ہے، پردہ کر سکتا ہے، یعنی انسانوں سے اپنے گھر میں علیحدہ ہو کر کپڑے تبدیل کر سکتا ہے، لیکن شیاطین کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ ان سے اگر چھپنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا تو شیطانوں کے نظروں کے سامنے پردہ آ جائے گا، وہ اس کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور جو تیسری دعا لکھی ہے یہ اس وقت کی دعا ہے جب آدمی کسی کو اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھے تو اس وقت اس کو یہ دعا دے، تاکہ اس کے لیے یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو بڑی عمدہ دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، کہ اللہ کرے آپ نئے نئے لباس پہنتے رہیں، اللہ کرے آپ ہمیشہ ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کی تعریف ہوتی رہے، اور اللہ کرے کہ آپ کی جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ کسی دوسرے کو اچھا لباس پہنتے وقت یہ دعا دیں۔ تو بہرحال یہ وہ آداب ہیں جن کا اگر ہم خیال کریں گے تو ہمارا یہ لباس پہننے کی جو عادت ہے انسانوں کی، یہ پھر عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔